بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، سورہ زمر پڑھنے کے بعد اس کا ترجمہ پڑھ لیا ہم نے، تعارف، مرکزی موضوع، بنیادی مضامین اور اس کے سلیکٹیو آیات کا ترجمہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو اب اس کے جائزے کی باری آتی ہے۔ جائزے میں نے یہ کوشش کی ہوتی ہے کہ آپ شارٹ کوسچنز کا بھی آنسر کر سکیں اور پیپر میں جو لانگ کوسچن آئے آپ اس کے متعلق بھی آپ کو الگ سے یاد نہ کرنا پڑے، بلکہ آپ اسی میں سے اس کی تیاری کر پائیں۔ جیسا کہ یہ صورت میں میری کوشش ہوتی ہے کہ ہر لائن میں سے ایک کوسچن یا دو کوسچن میں بناؤں تاکہ ساری صورت کی ہماری ریویژن ہو جائے ورڈ ٹو ورڈ۔ تو انشاءاللہ یہ جائزے کے طور پہ میں نے یہ ٹیسٹ تیار کیا ہے۔ آپ نے اس کو صورت کی طرف دیکھ کر اس کو فل کرنا ہے اور پھر بعد میں اس کو زبانی بھی تیار کرنا ہے۔ یہ میں آپ کو پڑھ کر سناتی ہوں۔ پہلا سوال ہے، سورہ زمر قرآن مجید کی کتنویں صورت ہے؟ تو پیارے بچوں یہ دیکھیں، یہ شروع میں ہی یہ پہلا سوال ہے ہمارا بنتا۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 2، اس صورت کے رکوع اور آیات کی تعداد لکھیں۔ تو یہ بھی ایز اٹ از اس کے رکوع اور آیات۔ ہر لائن میں سے میں نے کوشش کی ہے کہ سوالوں کے سوال لکھوں تاکہ آپ کے شارٹ کوسچنز بھی تیار ہو جائیں اور لانگ بھی۔ یہ صورت کہاں نازل ہوئی؟ تو یہ دیکھیں ادھر اس میں بھی یہ صورت نازل ہونے کا وقت لکھا گیا ہے۔ یہ سورہ زمر جب نازل ہوئی تو مسلمانوں کے حالات کیسے تھے؟ تو یہ دیکھیں مسلمانوں کے حالات کا اس میں ذکر کیا گیا ہے۔ یہ سوال نمبر 5 ہے ہمارا۔ سوال نمبر 6 ہے، ہجرت کی اجازت کس آیت میں دی گئی؟ یعنی سورہ زمر ہم پڑھ رہے ہیں تو سورہ زمر کے حوالے سے ہی یہ سوال ہے۔ 7 نمبر ہے، زمرن کا معنی کیا ہے؟ سوال نمبر 8 ہے ہمارے پاس، اس صورت کے آخر میں کیا بیان کیا گیا ہے؟ پیارے بچوں جب آپ بک کو سامنے رکھیں گے تو آپ کو یہ سوال بہت ایزی لگیں گے، ان کو فل کرنا بھی آسان لگے گا۔ سوال نمبر 9 ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس صورت کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ یہ 2 نمبر کا سوال ہے۔ سوال نمبر 10 ہے، سورہ زمر کا مرکزی موضوع کیا ہے؟ سوال نمبر 11، سورہ زمر کا آغاز کس بیان سے ہو رہا ہے؟ سوال نمبر 12 ہے، اس صورت میں کن لوگوں کے طرز عمل کی مذمت اور نفی کی ہے؟ تفصیل سے لکھیں۔ یہ میں نے اس کی زیادہ لائنز چھوڑی ہیں۔ پیارے بچوں جتنی لائنز میں نے جس سوال کی چھوڑی ہیں آپ نے بھی اسی طرح اپنی کاپی میں یہ ٹیسٹ تیار کرنا ہے اور اتنی لائنز میں ہی اس کا جواب پورا کرنا ہے۔ 13 نمبر ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے کس چیز کی نفی فرمائی؟ 14 نمبر ہے ہمارا کوسچن، اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے جو اپنی قدرت عظمت کے دلائل بتائے ہیں درج کریں۔ اسی طرح اس کی بھی میں نے پراپر لائنز چھوڑی ہیں، آپ نے اسی طرح لائنز چھوڑنی ہیں۔ اگلا ہے ہمارا پیج، اس میں دیکھتے ہیں 15 نمبر سوال، مشرک انسان کی عادات لکھیں۔ سوال نمبر 16 ہے، مومن کا کردار اس صورت کے مطابق کیسا ہے؟ 17 ہے، سورہ زمر میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم دیا گیا ہے؟ 18، نیکی کا کیا صلہ اس صورت میں بیان کیا گیا ہے؟ 19، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی لوگوں پر اس صورت میں کیا واضح کیا گیا ہے؟ 20 ہے، سفارش کی تمام صورتوں کا مالک کون ہے؟ 21، اس صورت میں بندوں کو کیا دعوت دی گئی ہے؟ 22 ہے، سورہ زمر کے آخری حصے میں کیا کہا گیا ہے؟ 23 ہمارے پاس سوال ہے، مقدمہ میں فتح پانے کی دعا کا ترجمہ لکھیں۔ جیسے یہ دیکھیں یہ دعائیں لکھی گئی ہیں تو یہ ان دعاؤں کا
ترجمہ بھی آپ کو پیپر میں آ سکتا ہے۔ اسی طرح حصول جنت کی دعا کا ترجمہ لکھیں۔ کوسچن نمبر 25 ہمارے پاس ہے، الفاظ کے معنی لکھیں۔ پیارے بچوں، یہ میں نے الفاظ معنی جو ہیں الفاظ میں نے وہیں سے آپ کی جو ترجمے کی سلیکٹیو آیات ہیں انہی میں سے میں نے یہ لفظ چوز کیے ہیں۔ یہ آپ کی سلیکٹیو آیات ہیں، یہ سٹارز لگے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، انہی میں سے میں نے یہ ورڈ چوز کیے ہیں تاکہ آپ کو ترجمہ کرنے میں بھی آسانی ہو۔ پہلا لفظ ہے فَإِنَّ غَنِيٌّ يَرْضَى لِعِبَادِهِ تَشْكُرُ تَزْرُ وَازِرَةٌ أُخْرَى مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ الصُّدُورِ مَسَّ ضُرٌّ مُنِيبًا خَوَّلَهُ نعمةً نسیہ یدعو قبل جعل انداداً لیضل سبیلہ تمتع بکفرک قلیلاً۔ پیارے بچوں، یہ میں نے وہ ورڈ سلیکٹ کیے ہیں جو آپ کی سلیکٹیو آیات میں ہیں۔ اگر آپ ان کو بار بار پڑھیں گے، لکھیں گے اور یاد کریں گے ان کا ترجمہ، تو آپ کو ترجمہ کرنا بھی آسان ہوگا اور آپ ٹیسٹ کی بھی تیاری کر پائیں گے۔ تو پیارے بچوں، آپ اس کا اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں تاکہ بعد میں آپ اس کو اپنی کاپی میں نوٹ فرما سکیں اور کاپی میں ان سوالوں کے جواب بھی لکھ سکیں۔ کاپی میں جب آپ نے ان کے سوالوں کے جواب سوال لکھنے ہیں تو آپ نے اسی طرح لائنز چھوڑنی ہیں، اسی طرح سائڈ پر نمبرنگ کرنی ہے تاکہ آپ کو اپنے ٹیسٹ کی تیاری ہو سکے، تاکہ میں کلاس میں جب آپ کا ٹیسٹ لوں تو آپ کو مشکل پیش نہ آئے۔ اس پیج کا بھی آپ اسکرین شاٹ لے لیں۔ یہ دیکھیں، میری کوشش ہے کہ آپ کا یہ پورا پیج اس پر واضح آ جائے۔ انشاءاللہ اگلی صورت کے ساتھ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔